انہیں تو چاہیے تھا کہ سر پر بٹھاتے اور کچھ نہیں تو یہ ظلم تو روا نہ رکھتے۔ میری محسن ماں بیٹی موجودہ حالات میں دل برداشتہ تھیں۔ گاؤں والوں نے انہیں دربدر کر دیا تھا۔ بقول چنبیلی کے اصل خرابی کی جڑ نمبردار کا گھرانہ تھا۔ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن گاؤں کے عام لوگوں کو تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سب صحیح کر رہے ہیں یا غلط۔ اس کے در پردہ کیا عوامل تھے، اس کا بھی ان لوگوں کو یقیناً علم ہوگا، مگر طاقتور کے آگے کسے علم حق بلند کرنے کی سکت تھی۔ گھوڑ کا علاج ممکن تھا۔ وہ پرانا زمانہ تھا کہ مریض کو دھکے دے کر نکال دیا جاتا تھا۔ اب اس کا علاج شافی طریقے سے اور بآسانی ممکن تھا۔ یوں بزرگ خاتون جس قدر اسے علم تھا، اپنے مرحوم حکیم باپ کے نادر نایاب نسخوں کے ذریعے اپنے علاج خود ہی کر رہی تھی۔ اپنی بیٹی چنبیلی کا بھی وہ علاج کر چکی تھی، خود بھی اسے بقول انہی کے شفا مل رہی تھی۔ اب اصل مسئلہ سمدیار کی بدفطرتی، اس کی ماں شمیلہ خانم اور اس کے سسر چودھری فتح خان کی مطلق العنانی تھی۔ لیکن در پردہ وہ جو اصل بات میری سمجھ میں آئی تھی، وہ سمدیار کی بد نیتی اور بد کماشی تھی۔ وہ چنبیلی پر گندی نظر ڈالے ہوئے تھا۔ اس پر جب ماں بیٹی نے صدائے احتجاج بلند کیا تو انہیں انتقاماً گاؤں سے بے دخلی کی سزا دے دی گئی، گویا سمدیار کے لیے راہ کھول دی گئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں اور دادا کو اپنے اوباش فطرت بیٹے اور پوتے کو سمجھانا اور لان تان کرنا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے اس سے چشم پوشی کی جا رہی تھی۔ یہ نا انصافی تھی۔ ماں بیٹی اپنا یہ دکھ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں اور مجھے جلد صحت یاب کر کے یہاں سے چلتا کرنا چاہتی تھیں، لیکن یہ معاملہ اب میرے سامنے آشکار ہو چکا تھا۔ مڑی میں کافی دیر تک ایک نامعلوم سے ڈر اور خوف کی فضا چھائی رہی۔ ضعیف خاتون جو میرے لیے دوائیاں لے کر آئی تھی، وہ اس نے مجھے کھلا دی تھی، ساتھ ہی ایک تیل بھی بنا کر مجھے مالش کرنے کو دیا تھا، جس سے میں اپنے اندر بحال ہوتی طاقت کو محسوس کرنے لگا تھا۔ پوچھنے پر بزرگ خاتون ہی نے مجھے بتایا تھا کہ مجھ پر کسی ایسے سفوف کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا جو ناک اور سانس کے ذریعے جسمانی طاقت کو عارضی حد تک مفلوج کر ڈالتا ہے، لیکن اس سفوف کا اصل حملہ انسانی اعصاب یعنی سینٹرل نروس سسٹم پر ہوتا تھا۔ زد میں آیا ہوا انسان خالی و ذہنی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور زیادہ دیر اسی حالت میں رہنے کے سبب وہ عملے تنویم کی اسی کیفیت کا شکار ہو سکتا ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میں کالی لہر والوں کی نظروں میں ان کا سب سے خطرناک دشمن تھا، اور میں مکمل طور پر ان بدبختوں کی گرفت بلکہ رحم و کرم پر بھی تھا۔ انہیں تو مجھے دیکھتے ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن شاید میڈم لچھی اور رانگا مجھے اذیت ناک موت سے ہمکنار کر کے اپنی منتقم المزاجی یا جذبہ انتقام کی آگ کو اسی بہانے صحیح سرد کرنا چاہتے تھے۔ اس ضمن میں ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی تھی کہ کیا خبر وہ مجھے عام طریقے سے ہلاک کرنے سے خوفزدہ ہوں، انہیں ڈر ہو کہ کوئی میری کھوج میں ان تک نہ پہنچ جائے، اس لیے کہ میں ہی وہ واحد شخصیت تھا جس نے سب سے پہلے ان کا بھانڈا پھوڑا تھا، کیونکہ یہ اپنے دشمنوں کی پوری جاسوسی اور معلومات رکھتے تھے اور اس کے بعد ان پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ تاہم جو سب سے بڑی وجہ سمجھ میں آئی تھی وہ بہت آسان اور سادہ سی تھی اور اتنی ہی قابل فہم بھی، وہ تھی تقدیر۔ خدا ایسے فرعونوں کو وہ زوم بھی عطا کر دیتا ہے کہ وہی ان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ ان کی عقل خبت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں اسی طرح نکاہت اور اعصابی جسمانی کمزوری کی حالت میں ایک زندہ قبر میں بھلا کتنی دیر جی پاؤں گا، مگر خدا کی قدرت ہی تھی کہ جس نے مجھے بچا لیا تھا۔ یوں یہ دونوں ماں بیٹیاں میرے لیے فرشتہ ہی تو ثابت ہوئی تھیں، اور اگر میں ان کے پاس تھا تو یہ بھی خدا کی مصلحت ہی تھی۔ جانے انجانے خوف اور غم امیز اداسی کسی فضا میں دونوں ماں بیٹیاں دن بھر سے شام تک بدستور میری تیمارداری میں مصروف رہیں۔ میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتا وہ کم ہی ہوتا۔ اتنے علاج معالجے کے باوصف بھی میں اپنے اندر اب بھی صرف نصف فیصد ہی طاقت محسوس کر پایا تھا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی تو میں نے پوچھا، اماں اس منحوس بیماری کا اثر مکمل طور پر آخر کب تک زائل ہوگا؟ خاتون نے جواب دیا، یہ تو شکر کرو کہ تمہارا مرض میں سمجھ چکی ہوں اور اس کے مطابق میں نے تمہارا فوری علاج بھی شروع کر دیا ہے، ورنہ تمہیں اپنی اصل حالت میں آنے کے لیے ہفتے اور کئی ماہ بھی لگ سکتے تھے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان پر اچانک فالج کا حملہ ہو جائے اور وہ بستر کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر دہل گیا اور اس کا چہرہ تکنے لگا۔ میرے چہرے کی تشویش بھانپنے کے باوجود وہ سنجیدگی سے بولی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، تم ٹھیک تو ہو جاؤ گے، مگر مکمل طور پر تندرست ہونے میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا۔ ویسے میں کوشش کروں گی کہ اللہ کے حکم سے تمہیں جلد شفا عطا ہو جائے۔ میں آج کانٹا جال بچھانے جاؤں گی اور اسے جنگلی کبوتر شکار کر کے لاؤں گی، پھر اس کا گوشت ایک خاص قسم کی جنگلی بوٹی میں پکا کر تمہیں کھلاؤں گی۔
امید تو ہے کہ اس سے ایک دم جادوئی فائدہ ہو جاتا ہے، پر وہ بوٹی بہت مہنگی اور دوسرے گاؤں سے ملتی ہے، وہ ذرا دور اور سرحد پار ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وہ میری شفا یابی کے لیے نہ صرف بہت محنت کر رہی تھی بلکہ اپنی جان کا بھی رسک لے رہی تھی۔ پھر متفکرانہ لہجے میں آگے بولی، پر اس بدبخت سمادی یار کی طرف سے مجھے نئی پریشانی لگ گئی ہے۔ مگر گئی تو مجھے یہاں میری جوان بیٹی چمبیلی کی فکر رہے گی۔ میں نے کہا تم وہ بوٹی رہنے دو، میں کبوتروں کا گوشت ہی کھا لوں گا۔ سنا تو ہے میں نے بھی کہ کبوتروں کا گوشت فالج زدہ مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، باقی تو تمہارا علاج چل ہی رہا ہے۔ نہیں بیٹا، اب تجھے بیٹا کہا ہے نا تو تیری خاطر سب کچھ کروں گی۔ ہمارا اللہ مالک ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ ضعیف خاتون جیسے ایک ممتا بھرے جوش تلے بولی، میرے دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھر لیا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے اپنی ماں یاد آ گئی تھی، وہ بھی ایسی ہی ہٹیلی تھی، میری خاطر سب کچھ کر جاتی تھی، وہ بھی جو اس کے بس میں بھی نہ ہوتا تھا۔ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ اپنے منہ کا نوالا ہی نہیں بلکہ اولاد کی خاطر بڑے سے بڑے خطرے سے بھی درادابار ٹکرا جاتی ہیں۔ بے اختیار میری آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ چھپانے کے لیے میں نے بیٹھے بیٹھے اپنا سر سینے کی طرف جھکا لیا۔ مڑھی کی محدود اداس سی فضا میں ایک درد بھری سوگواری بھی گھل گئی تھی۔ ایسے میں اماں نے میرے سر پر اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ رکھا اور پیار سے حوصلہ مند لہجے میں دوبارہ بولی، بیٹا سہراب، تو پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، تو ادھر ہے تو مجھے چمبیلی کی زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ تو جیسا بھی ہے نا، پر ایک مرد تو ہے چمبیلی کے سر پر، اللہ تجھے جلد شفا دے گا۔ میں وہ جنگلی بوٹی لینے آتمنگلی ضرور جاؤں گی۔ چمبیلی کا باپو بھی وہاں جاتا رہا ہے، اس نے مجھے بڑی محبت سے تسلی دی۔ وہ اپنی جڑی بوٹی سے میرا علاج کرتی رہی، پھر سر شام وہ جنگل میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد تھکی ہاری لوٹی، اس نے بتایا کہ وہ جنگلی کبوتروں کو پکڑنے کے لیے کانٹا جال بچھا چکی ہے۔ اس نے مجھے اپنا پروگرام بتایا کہ وہ صبح صادق بیدار ہو کر سب سے پہلے جال میں پنسے کبوتر لائے گی، اس کے بعد وہ مخصوص جنگلی بوٹی لینے کے لیے سرد پار کے گاؤں آتمگلی روانہ ہو جائے گی اور دوپہر تک لوٹے گی۔ رات کو چمبیلی ہی کی مدد سے میں نے کھانا کھایا۔ چمبیلی اب سنجیدہ نظر آنے لگی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی کسی ڈر یا خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس نے بھی اپنی ماں پر یہی زور دیا تھا کہ وہ میری جلد شفا یابی کے لیے جنگلی بوٹی لے آئے۔ دونوں ماں بیٹی پہلے ہی خود مشکل کھڑیوں میں تھیں مگر میری مدد کے لیے تیار تھیں۔ رات ہوئی اور مجھے ایک گھمبیر سی سوچ نے نکل دیا۔ میں مڑی کے کونے میں دھرے فرشی گرم بستر پر دراز آنکھیں کھلی چھت کو گھور رہا تھا۔ باہر جنگل میں سناٹا طاری تھا، سرد ہواؤں کا ہلکا شور سرسراتا محسوس ہوا۔ دور کہیں قبرستان کی جانب کسی آوارہ جانور کے بولنے کی آواز ٹھٹرتے سناٹے میں کبھی دھڑکا دینے والا انتشار پھیلا دیتی اور پھر گہرا سکوت طاری ہو جاتا۔ میں آج جو بے بسی اور کم آئیگی محسوس کر رہا تھا وہ پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ میں جو ایک گرانڈیل جنگ باز مرد تھا، بڑے بڑے سورما دشمنوں کو آج تک خاک چٹاتا رہا، اب خود پیوند خاک پڑا تھا، بس اس قدر کے زندہ اور سانس لینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک چھوٹے سے نوالے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ میری انتہا درجے کی بے بسی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ مجھے فوزیہ اور راحیلہ کی فکر الگ ستا رہی تھی کہ نہ جانے وہ دونوں غریب کن حالوں میں تھیں۔ فوزیہ کے ہمراہ راحیلہ کا ساتھ کچھ تسلی بخش سہی، لیکن دونوں جن لوگوں کی گرفت میں تھیں وہ میرے اب تک کے سب سے خطرناک ترین دشمنوں کا گروہ تھا، جنہوں نے مجھے بھی اس حال کو پہنچا دیا تھا۔ کالی لہر والوں کے بارے میں خیال آتے ہی میرے دل و دماغ میں آندیاں سی چلنے لگیں۔ ان کے خلاف شدید نفرت و عداوت کی ایک لہر سے میرے اندر اٹھی، لیکن پھر اپنی حالت دیکھتا تو دل محسوس کر رہ جاتا۔ مکروہ چہرے والی چڑیل نما عورت میڈم لچھی اور بدہت اور بد صفت ابلیس رانگا کے شیطانی کہہ کے بھی مجھے اپنی سماعتوں میں سنائی دینے لگتے، یوں جیسے وہ میری بے بسی اور کم آئیگی پر ہنس رہے ہوں، حظ اٹھا رہے ہوں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ میں اس رزیل جادو ٹونے والے گروہ کے ہاتھوں عبرتناک موت سے ہمکنار ہوتے ہوتے بال بال بچا تھا۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی، حالانکہ سردیوں میں اتنی پیاس نہیں لگتی، مگر شاید منہ میں خشکی اس کا سبب تھا۔ پانی کون دیتا؟ چمبیلی اور اس کی ماں دوسرے گوشے میں سو رہی تھیں۔ پانی کا کھڑا رسوئی کے اندر رکھا تھا، اگرچہ پانی کا ایک گلاس بھر کر چھوٹی تھالی سے ڈھانپ کر چمبیلی نے میرے سرہانے رکھ بھی دیا تھا، مگر وہ میں پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ مڑھی کے وسط میں کوئلوں سے دہکتی ہوئی انگیٹھی رکھی تھی، اس کے ساتھ ہی بدنما باندھ سے ایک لالٹین بھی جھول رہی تھی۔ اس کی بتی سوتے وقت چمبیلی نے دھیمی کر دی تھی، یوں سلگتی انگیٹھی سے بھی سرخ مائل روشنی ہو رہی تھی۔ پہلے لیٹے لیٹے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچنے کی کوشش کی، کہاں تو ایک لمحے میں ان مٹھیوں کی گرفت دشمنوں کی گردن ناپ لیتی تھی، مگر اب جیسے مجھے انہیں حرکت دینے میں ہی چند سیکنڈ لگ گئے۔ مٹھیاں بھینچ تو لی مگر ان میں وہ گرفت اور طاقت نہیں تھی۔
میں نے اسی طرح 2-3 بار بلکہ کئی بار اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کھولیں بند کی۔ اس کے بعد اب تک کی بحال ہوئی جتنی بھی طاقت تھی وہ مجتمع کی اور کونیوں کے سہارے اٹھ بیٹھنے کی کوشش کی۔ ایک ذرا پشت سے بھی دیوار کا سہارا لیا اور چند لمحات کی سائی سے میں دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ اتنی سی مشقت ہی سے مجھے اپنا سانس پھولتا ہوا محسوس ہونے لگا، مگر اس بار میں نے کم حوصلگی اور مایوسی کو اپنے اندر گھر نہیں کرنے دیا۔ ایک قوت ارادی تلے اپنی سی کوشش جاری رکھی۔ کرم لحاف سرکہ تو سردی نے آن لیا، اگرچہ وسط میں رکھی انگیٹھی سلگ رہی تھی۔ خالی گلاس ہاتھ میں لیا اور کھڑے ہونے کی سعی کرنے لگا۔ پیروں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ دیوار کے سہارے ہی صحیح کھڑا تو ہو گیا، مگر وہ کپکپانے لگے، چکر بھی آنے لگے۔ مایوسیوں کے اندھیاروں نے پھر ہلہ بولا، مگر میں نے انہیں نزدیک آنے ہی نہیں دیا اور ایک قدم اٹھایا۔ دیوار کا سہارا چھوٹا، میں اپنے دونوں پیروں پر تھا۔ میری سانسیں تیز تیز چلنے لگیں۔ مرتعش وجود کے ساتھ ایک قدم رسوئی کی جانب بڑھایا، پھر دوسرا اور تیسرا۔ اس کے بعد رسوئی کی چوکٹ تک میرا ہاتھ پہنچ گیا۔ میں نے فوراً اس کا سہارا لے لیا، اندر گیا۔ سراہی رکھی تھی، میں نے اس میں سے پانی نکالا اور وہیں چوکٹ کے سہارے بیٹھ کر پیا۔ دوبارہ بستر تک پہنچنے کے لیے میں اپنے اندر ہی صحیح طاقت مجتمع کرتا رہا کہ اچانک میری نظر چولہے کے قریب والی دیوار پر پڑی۔ وہاں وہی خمدار درانتی لٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ میں نے اسی طرح مشقت سے اٹھا لی۔ ڈر بھی لگا کہ چکرا کر گر نہ جاؤں اور اپنے ہی ہاتھوں اس تیز دھار درانتی کا شکار ہی نہ ہو جاؤں۔ چند منٹوں کی کوشش کے بعد میں دوبارہ اپنے فرشی بستر پر تھا اور درانتی میرے سراہنے۔ سرد ٹھٹرتی ہوئی رات، آبادی سے دور جنگل اور پاس میں قبرستان، ایسے میں جانے انجانے دشمنوں کی طرف سے وسوسے اور خطرات سے پرخول یہ ماحول اچھے بھلے انسان کے اعصاب پر نامعلوم خدشات کا بوجھ لاد دینے کے لیے کافی تھا۔ ایسے میں اچانک میرے اندر کوئی استزائیہ ہنسا۔ کیوں سہراب میاں، درانتی تو اٹھا لی، مگر تم اسے صرف اٹھا ہی سکتے ہو۔ خاموش، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ گہرے سکوت میں مجھے اپنی ہی کمزور سی کرہد نما آواز سرگوشی سے زیادہ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کیا یہ درست تھا کہ میں درانتی اٹھا ہی سکتا تھا، مگر اسے استعمال کرنے سے قاصر تھا؟ میں جو بڑے بڑے بھاری ہتھیاروں کو کھلونوں کی طرح اچھالا کرتا تھا، ایک ذرا سی درانتی پر میری گرفت کپکپا کر رہ گئی تھی۔ میں نے ان مایوس کن اور منفی خیالات کو ذہن سے پھر جھٹک دیا، اپنے اندر خود اعتمادی اور قوت ارادی پیدا کی اور دوبارہ لیٹ گیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ اچانک ہی مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی ہی تھی جیسے مڑھی کے قریب ہی باہر خشک پتوں اور بھری مٹی والی زمین پر کوئی دھیرے دھیرے چلا آ رہا ہو۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن دوسری بار یہی آواز دوبارہ ابھری اور یکلت میرے اعصاب تنکے۔ اس بار آواز مڑھی کے دروازے کے بالکل قریب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ رات کے پہر ٹھٹھا دینے والے سناٹے میں مجھے کسی کے خشک پتوں پر چلنے کی آواز نہایت منحوس لگی تھی۔ کچھ اس لیے بھی کہ اگر کوئی اندر آ جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ذہن سے مایوسیوں کو جھٹکا اور نظریں دروازے پر ہی جمائے ہوئے نہایت دھیرے دھیرے اپنا ایک ہاتھ سرہانے کے نیچے سرکایا۔ بس میں رکھی کوئلوں کی انگیٹھی میں شعلے دھیمی دھیمی آواز میں چرخ رہے تھے۔ مڑھی کا محدود ماحول گرم تھا۔ میں نے سر سے لحاف ذرا سا کھسکا لیا تھا۔ درانتی کی جو بھی دستے پر میرے ہاتھ کی گرفت کمزور صحیح پڑ چکی تھی اور میں اب یک ٹک اپنی نظریں مڑھی کے داخلی گوشے پر جمائے ہوئے تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپ دروازے کے قریب پہنچ کر ہنوز تھمی رہی۔ میرا دل سینے میں جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنے پورے وجود میں ارتعاش سا محسوس ہونے لگا۔ کہاں تو شکار کو چھپٹنے کے لیے میں پتھروں کی طرح ایک دم ساکت ہو جایا کرتا تھا اور پھر شکار دیکھتے ہی اس پر بلا کی پھرتی سے جھپٹ پڑتا تھا۔ اب تو پھرتی کیا، ایک ذرا سی حرکت بھی مجھے بھاری لگ رہی تھی۔ میرے اعصاب کمزور ہو چکے تھے۔ ان مردودوں کالی لہر والوں نے میرے دل و دماغ کی ساری توانائی ہی سلب کر لی تھی۔ یہ تو شکر تھا اس ضعیف خاتون اور اس کی بیٹی چمبیلی کا، جن کی توجہ اور تیمارداری نے مجھے ایک حد تک صحت یاب کر دیا تھا، مگر اب بھی میں پوری طرح کہاں ٹھیک ہوا تھا۔ قدموں کی چاپ یا آہٹ سے مجھے اسی بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں یہ اس اوباش نوجوان سمد یار اور اس کے حواری تو نہیں تھے جس کی بد نیتی کے بارے میں اس بوڑھی خاتون اور اس کی بیٹی چمبیلی نے مجھے بتا رکھا تھا، اور یہ بھی کہ وہ ان کی مڑی پر ہلہ بولنے کے لیے پر تولے ہوئے تھے۔ اچانک ایک ہلکی سی آواز ابھری۔ چوکھٹ پر لگے دروازے کو شاید کسی نے چھوا تھا یا کھولنے کی کوشش کی تھی۔ میں درانتی پر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو گرم یا بالفاظ دیگر وارم اپ کرنے کے لیے حرکت دینے لگا، کبھی گرفت ڈھیلی کرتا اور کبھی مضبوط۔ اچانک دروازے کو زور زور سے دھکا دیا جانے لگا۔ میرا دل اب تیز تیز دھڑکنے لگا۔ کوئی مصیبت در آنے کے لیے کوشاں ہو چکی تھی۔ میرا منہ خشک ہونے لگا۔ مجھے اپنی سانسیں بھی تیز تیز چلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ لامحالہ میرے ٹھٹکے ہوئے ذہن میں یہی ابھرا
کہ یہ ضرور سمد یار اور اس کے ساتھی ہی ہو سکتے تھے جو بقول ضعیف خاتون کے چمبیلی کو اغوا کرنے کا ناپاک منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ لیکن اگلے ہی لمحے میرا دل دہل سا گیا۔ شاید خطرہ ان سے بھی بڑا تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے مجھے باہر کسی حیوانی خراٹے کی آواز سنائی دی۔ کوئی آوارہ جنگلی جانور تھا یا پھر کوئی شکاری درندہ۔ میں دم سادے پڑا رہا، البتہ لحاف چہرے سے تھوڑا سا سرکا رکھا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ موذی تھا کون۔ دروازے کو باہر سے بدستور دھکیلنے کی کوشش جاری تھی اور اب خراٹے کی آواز ہلکی ہلکی گرراہٹوں میں بدل گئی۔ تب ہی میرا ماتھا ٹھنکا۔ اندازہ ہوا کہ وہ کوئی معمولی یا چھوٹی جسامت کا جانور نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ دروازے کی ساخت کھپچی سے ہی مگر شاخوں اور ٹہنیوں کی مدد سے مضبوطی سے چوبی فریم میں بنائی گئی تھی۔ یہی نہیں، ان کے پیچھے 2 بانس کے لمبے ڈنڈے بھی بلیوں میں پنسا رکھے تھے۔ دروازہ نہ کھلنے کی کوشش اب ایک حوصیلی سی جدوجہد میں بدل گئی تھی، کیونکہ اب ایک طرف درندے کی گرراہٹیں تیز ہو گئی تھیں اور دوسرے اس کی کوشش بھی، یہاں تک کہ دروازے کا فریم چوکھٹ پر اس زور زور سے ہلنے لگا جیسے ابھی ٹوٹ کر گر پڑے گا اور درندہ اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مجھ پر ہی حملہ کرے گا۔ اس کی خونخوار گرراہٹوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی خطرناک شکاری درندے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے اندر کی پریشان کن تشویش مزید گہری ہو گئی۔ میرے جی میں تو آیا کہ آواز دے کر اس مہربان بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی چمبیلی کو جگا دوں یا مدد کے لیے پکاروں، کیونکہ وہ یہاں ایسے ماحول کی عادی تھی اور انہیں ایسے حالات سے نمٹنے کا ضرور تجربہ رہا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سوتے ہوئے وہ بھی اس درندے کا شکار ہو جائیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے جسم کی رہی صحیح طاقت کو گویا حلقے میں مجتمع کرتے ہوئے انہیں مدد کے لیے پکارا، اماں، چمبیلی۔ اپنی ہی آواز پر میں خود ہی دل محسوس کر رہ گیا۔ اب بھی میرے حلق سے صرف اسی قدر آواز نکل پائی تھی جیسے کنویں سے آ رہی ہو۔ انگیٹھی میں ہنوز سلگتے ہوئے کوئلوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ادھر موذی نے اگلی چند ہی ساعتوں میں کھپچی سا دروازہ توڑ ڈالا اور اندر گھس آیا۔ ذرا سے سرکے ہوئے لحاف سے جب میں نے اسے دیکھا تو میرا خون خشک ہونے لگا۔ وہ سیاہ چت کبرا کوئی برفانی تیندوا تھا۔ میں نے تو جیسے اپنی سانسیں تک روک لی تھی۔ یہی نہیں، اپنی بے بسی اور ناتوانی کو دیکھتے ہوئے خوف کے ایک فطری احساس کے رد عمل پر لحاف بھی منہ پر لے لیا۔ کوئی خطرے کو دیکھ کر جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن دوسرے ہلے میں نے لحاف پھر تھوڑا سا چہرے سے کھسکا دیا۔ برفانی تیندوا اب ہلکی ہلکی خراٹے دار گرراہٹیں خارج کرتا اور ادھر ادھر مٹر گشت کرتا ہوا میری جانب گھوما تو جیسے میرے رگوں میں خون جمنے لگا۔ اسے شاید انسانی خون کی بو آ گئی تھی۔ سنا تھا کہ درندے بھوک کے وقت انسان کے گوشت سے بھی شکم سیری کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے اور شاید اسی لیے بعد میں آدم خوری پر اتر آتے ہیں۔ تیندوا آج شاید مجھ ہی سے اس کی ابتدا کرنے والا تھا۔ مڑھی میں یکلخت تھرا دینے والی موت کی فضا طاری ہو گئی۔ لحاف کے سرکے ہوئے کونے سے میں تیندوے کو دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے ایسے لگا جیسے وہ لحاف کے اندر سے میرا ڈرا سہما چہرہ دیکھ رہا ہے۔ درانتی پر میری چاروں ناچار گرفت تو تھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں اس سے کیا کر سکتا تھا۔ اچانک تیندوا میری جانب متوجہ ہو گیا اور دھیرے دھیرے میری جانب بڑھنے لگا۔ مجھے اب اپنی بھیانک موت صاف نظر آ رہی تھی۔ کسی خونخوار درندے کے نرغے میں چیر پھاڑ کر کھائے جانے کا خوف اور عذاب کیا ہوتا ہے، اس کے تصور ہی سے جیسے میری گھگی بن گئی۔ جلدی میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور سوچا کہ جسم کی طاقت نہ رہی تو کیا ہوا؟ میرا دماغ تو اسی طرح کام کر رہا تھا۔ یہ خیال آتی اچانک میرے اندر ایک جھماکا ہوا۔ تیندوا کسی شاطر شکاری کی طرح اب دبے پاؤں میرے قریب آ رہا تھا۔ یقینی طور پر اسے میری بو آ چکی تھی۔ یکلخت میرے ذہن میں جس خیال کا اچانک جھماکا ہوا تھا، میں نے اس پر فوراً سے بیشتر عمل کر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میرے بس میں ایسی پھرتی انکا تھی کہ میں اس پر فوری عمل کرتا۔ تاہم مجھے اندازہ تو تھا کہ درندے خواہ کیسے ہی ہوں، مری ہوئی یا کسی ساکت شے پر حملہ نہیں کرتے۔ ساکت رہنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ مڑھی کے فرش پر دھیرے دھیرے پنجر رکھتا ہوا تیندوا میرے اب بالکل قریب آ چکا تھا، اس قدر قریب کہ اس کے خونخوار دھانے سے امڑنے والی سانسیں بھی سنائی دینے لگیں۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا اور میں دم سادے لیٹا جیسے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر تھوتنا گھما کر مجھے سونگا اور پھر پلٹ گیا۔ میرے اندر مسرت کی لہر اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے میں دہل گیا۔ تیندوے کا رخ اس گوشے کی طرف تھا جدھر میری وہ دونوں محسن ماں بیٹی محو خواب تھی۔